لیکن اس پوری امت میں سے بالخصوص 4 ہستیاں وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جو مقام قیامت تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، نہ اس سے پہلے کسی امت میں کسی کو یہ مرتبہ حاصل ہوا، نہ اس امت کے اندر کسی کو یہ مرتبہ حاصل ہوگا۔ وہ 4 ہستیاں جنہیں آقا کریم علیہ السلام کے 4 یار بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو یہ 4 ہستیاں وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت بالخصوص تمام امتوں کے اندر انبیاء اور رسل کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ اگر کسی غیر نبی کو حاصل ہوا تو وہ ان 4 ہستیوں کو ہے۔ ایک شاعر نے بڑا ہی پیارا ایک کلام لکھا جس کے چند اشعار آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے ایمان کا جزو ہے اطاعت 4 یاروں کی، میرے ایمان کا جز ہے اطاعت 4 یاروں کی، جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت 4 یاروں کی، صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا، سبق شاہوں کو دیتی ہے حکومت 4 یاروں کی۔ میں سمجھوں گا مجھے دولت ملی ہے دونوں عالم کی، میں سمجھوں گا مجھے دولت ملی ہے دونوں عالم کی، میسر ہو قیامت میں جو قربت 4 یاروں کی۔ اور شاعر کہتا ہے کہ متاع کیسر و کسریٰ پڑی تھی ان کے قدموں میں، متاع کیسر و کسریٰ پڑی تھی ان کے قدموں میں، عظیم و شان ایسی تھی خلافت 4 یاروں کی، عظیم و شان ایسی تھی خلافت 4 یاروں کی۔ تو یہ 4 یار جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بہت بڑے مقام و مرتبے سے نوازا، اور انہی کی نسبت سے اہل سنت و جماعت نعرہ تحقیق حق 4 یار یا نعرہ خلافت حق 4 یار لگاتے ہیں۔ ویسے تو اس امت کے اندر بے شمار خلفاء آئے، لیکن اللہ رب العزت نے جو خلافت میں مقام و مرتبہ ان 4 یاروں کی خلافت کو عطا فرمایا وہ امت کے اندر کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ اور ان 4 یاروں میں سے بالخصوص جو پہلی ہستی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو اس عظیم و شان مرتبے سے نوازا کہ پوری امت کے اندر ان سے بڑھ کر کوئی افضل و اعلیٰ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء امت کے بھی سردار ہیں، تمام صلحاء امت کے سردار ہیں، تمام متقین کے سردار ہیں، تمام صوفیاء کے سردار ہیں، تمام پیران عظام کے سردار ہیں، تمام صحابہ کرام کے سردار ہیں، اور تمام اہل بیت پاک کے بھی آپ امام اور سردار ہیں۔ تو پوری امت کے اندر سب سے بڑا مقام و مرتبہ اگر کسی ہستی کو حاصل ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ ان کے فضائل قرآن و حدیث کے اندر بے شمار موجود ہیں، بے شمار آیات کریمہ ہیں کہ جن کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالخصوص آپ کی فضیلت بیان کی گئی، اور بے شمار احادیث ہیں کہ جن کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے مراتب کو بیان کیا گیا۔ تو قرآن و حدیث کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو زیادہ گہرائی سے بھی مطالعہ کرنے کی حاجت نہیں پڑتی، بلکہ عام روٹین میں اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر اس آیت سے یا اس حدیث سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اصلی نام تھا عبداللہ، ابو بکر آپ کی کنیت تھی، اور صدیق آپ کا لقب ہے، صدیق بھی لقب ہے اور عتیق بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔
جس طرح تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بت پرستی سے اور شرک سے نفرت کرتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی شرک اور بت پرستی کی نفرت ان کی کم عمری میں ہی انہیں عطا فرمائی تھی۔ ان کے دل کے اندر شرک اور بت پرستی کی اس وقت بھی نفرت تھی کہ جب زمانہ جاہلیت تھا اور تمام عرب کے کفار بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اس وقت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی تک نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی ایک ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بت پرستی نہ کرنا، ایک ہے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی بت پرستی نہ کرنا، اور ابھی تک آقا کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا، ابھی تک آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت ہی نہیں دی، ابھی تک آپ علیہ السلام نے توحید کی طرف لوگوں کو بلائے نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے ابھی تک شرک اور بت پرستی کی مخالفت شروع نہیں کی، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہی آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں بت پرستی کی ایسی نفرت رکھی تھی کہ آپ کے والد ابو قحافہ ایک بار آپ کو اپنے بت خانے کے اندر لے گئے، کعبۃ اللہ کے اندر، جہاں پر 360 کے قریب بت چھوٹے بڑے موجود تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن میں تھے، چھوٹی عمر تھی آپ کی، تو آپ کے والد جب آپ کو کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے بتوں کی عبادت کرنے کے لیے، اور ان کو وہاں پر چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے کسی کام کے لیے چلے گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بتوں سے کہا کہ اے بتو، تم میرے اگر خدا ہو تو میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے پہناؤ۔ تو جو سب سے بڑا بت تھا اس کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم مجھے کپڑے پہناؤ، تو بت نے کیا جواب دینا تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ اگر تم میرے خدا ہو۔ تو پھر بھی جواب کوئی نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ اے بڑے بت جو کہ تجھے لوگ خدا کہتے ہیں، اگر تو واقعی خدا ہے اور تیرے اندر طاقت ہے تو میں تجھے پتھر مارتا ہوں، تو اپنے آپ کو بچا لے۔ لیکن جب اس کی طرف سے جواب نہ آیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر اس بت کو دے مارا اور وہ بت دھڑام سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ تو جب آپ کے والد ابو قحافہ نے آ کر یہ منظر دیکھا تو انہوں نے سخت ان کو جھڑکا اور ڈانٹ کر واپس گھر لے کر آئے۔ تو آپ کی والدہ نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت بھی اس کے حوالے سے مجھے یہ بشارتیں دی گئی تھیں کہ یہ وہ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو خاتم الانبیاء، تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے نبی کا یار ہوگا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیمی پر عمل کیا، جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں بتوں کے جو معبد تھا جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے اس کے اندر جا کر بتوں کو توڑا تھا، اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی تھی اور فرمایا تھا کسی نے سب کو توڑا ہے، اسی سے پوچھ لو۔ تو جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانے جاہلیت میں ہی بچپن میں یہ آپ کو یہ شان و عظمت عطا فرمائی کہ آپ نے بچپن میں ہی بت شکنی کی اور بتوں کو توڑنے کی آپ نے سعادت حاصل کی۔ تو بچپن سے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت پرستی سے اور شرک سے سخت نفرت فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں بھی آپ کے ساتھ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو سلجھے لوگ تھے وہ محبت و عقیدت کرتے تھے، آپ کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانے جاہلیت کے بعد زمانہ اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مقام اور مرتبے سے نوازا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو صدیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جب مجھے تم لوگوں کے اندر ہدایت کے لیے بھیجا گیا تو میں تم سب لوگوں کو دعوت دیتا رہا، تم سب لوگ میرا انکار کرتے رہے، لیکن ابو بکر ہمیشہ میری تائید کرتا رہا اور میری سچائی کی تصدیق کرتا رہا۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے ہی آقا کریم علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ کچھ لوگوں نے جب آقا کریم علیہ السلام نے معراج کی سعادت حاصل کی تو معراج سے واپسی پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کے وقت چند لوگوں کے سامنے اپنے واقعہ معراج کو بیان کیا کہ میں نے اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر اتنا طویل سفر کیا اور معراج کی سعادت حاصل کر کے واپس آ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اتنا لمبا سفر بھلے ایک ہی رات کے کچھ مختصر حصے کے اندر کرنا کیسے ممکن ہے؟ تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور پھر یہ سب لوگ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر پر پہنچے، آپ کے دروازے پر دستک دی، اور دستک دے کر جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا دوست کیا باتیں کر رہا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں رات کے کچھ حصے کے اندر مکہ شریف سے بیت المقدس گیا، جو کہ یہاں سے کئی مہینوں کا سفر ہے، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، جہنم کو مشاہدہ کیا، پھر دوبارہ اتنا لمبا سفر کر کے راتوں رات بلکہ رات کے کچھ حصے کے اندر میں واپس پہنچا ہے، اور اتنے کم وقت کے اندر واپس پہنچا کہ ابھی بستر میرا گرم تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، تو اتنا جلدی اتنا تھوڑا سفر کرنا کیسے ممکن ہے؟ اپنے دوست کو کچھ سمجھاؤ کہ وہ کیسی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا واقعی میرے دوست نے یہ کہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا واقعی کہا ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ انہوں نے کہا غور تو کر لو، جا کر اس سے پوچھو تو صحیح۔ فرمایا مجھے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی فرمائیں وہ ہمیشہ سچ فرماتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بند کر کے تصدیق کرتا ہوں، مجھے ان سے وضاحت لینے کی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے صدیق کہا جاتا ہے، اور آپ امت کے صدیق اکبر ہیں، آپ امت کے سب سے بڑے صدیق ہیں، اور ایسے صدیق کہ آپ کی صداقت کو خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ارشاد فرمایا کہ وہ کہ جو صدق کے ساتھ تشریف لائے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ جو صدق کے ساتھ تشریف لائے، اس سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے کہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدق کے ساتھ تشریف لائے، یعنی سچا دین لے کر آپ تشریف لائے، آپ نے ہر بات ہمیشہ سچ فرمائی، اور فرمایا کہ وصدق بھی، اور وہ کہ جنہوں نے ان کی ہر بات میں تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں آقا کریم علیہ السلام کو صدق کے ساتھ آنے والا بیان کیا گیا، اور ہر موقع پر حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی ہستی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی متقی قرار دیا گیا۔ اس آیت مقدسہ کے اندر صرف دو ہستیوں کا ذکر کیا گیا، ایک ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور دوسرے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے ہر موقع پر آقا کریم علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق کی۔ کبھی بھی کسی بھی بات کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی مخالفت نہیں کی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا ایسا فیض کا چشمہ جاری تھا کہ بارہا یوں ہوتا کہ اگر کسی ایک مجلس کے اندر جس میں ابوبکر صدیق مجلس میں موجود نہیں ہے، وہاں پر اگر آقا کریم علیہ السلام کوئی گفتگو کرتے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اگر اپنے گھر میں بھی موجود ہوتے یا کسی اور موقع پر موجود ہوتے، اور لوگ آپ کے ساتھ اگر آ کر کسی موضوع پر گفتگو کرتے، تو آپ بالکل وہی لفظ ٹو لفظ وہ جملے ارشاد فرماتے کہ جو آقا کریم علیہ السلام اس مجلس کے اندر ارشاد فرمائے تھے۔ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آقا کریم علیہ السلام کے فیض کا ایسا چشمہ جاری تھا، ایسا آپ پر سایہ حضور کا جاری تھا کہ آقا کریم علیہ السلام جس بھی جگہ پر اگر جو گفتگو فرمایا کرتے تھے، بارہا یوں ہوتا کہ وہ الفاظ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر خود بخود جاری ہو جاتے، حالانکہ آپ نے اپنے کانوں سے وہ الفاظ حضور کی زبان مبارک سے سنے نہیں ہوتے تھے۔ جیسے کہ ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اور آقا کریم علیہ السلام
صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ چونکہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تھے، تو رستے میں کفار نے آپ علیہ السلام کو روک لیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو اس وقت کچھ شرائط طے ہوئی، اور شرائط کے تحت کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ کو عمرے کی اجازت ہوگی. تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کی یہ شرط قبول کر لی اور وہیں پر احرام کھول دیا، اپنا حلق کروا دیا، اور صحابہ کرام کو حکم فرما کے چلو واپس چلتے ہیں، اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم بالکل حق پر ہیں. کہا کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں بالکل اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ ان قریب ہم کعبۃ اللہ کا حج کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل میں نے کہا تھا کہ ہم کعبۃ اللہ میں حاضر ہوں گے، اس کا طواف کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر ہم ان سے ڈر کر واپس کیوں جائیں؟ جب ہم سچے، ہمارا دین سچا، آپ سچے، آپ نے جو ہم سے وعدے فرمایا وہ سچے، تو پھر ہم واپس کیوں جائیں؟ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر کے واپس لوٹیں گے. تو حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ اس سال ہی ہم حج کریں گے یا طواف کریں گے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ رب نے چاہا تو ان قریب اللہ تعالیٰ میں کعبۃ اللہ کے طواف کی سعادت دے گا، یہ نہیں کہا تھا کہ اس سال دے گا. اور رب تعالیٰ نے یہ وعدہ ہم سے فرمایا، یہ رب کا سچا وعدہ ہے اور میں رب تعالیٰ کا سچا رسول ہوں. تو رب نے چاہا تو ان قریب انشاءاللہ ہم کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سن کے وقتی طور خاموش تو ہو گئے، لیکن دل کے اندر کچھ الجھن ابھی باقی تھی. تو وہاں سے یہ واپس لوٹے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملے. اور ملنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے بہت زیادہ قریبی ساتھی ہیں، آپ اگر حضور سے عرض کریں گے تو آقا کریم علیہ السلام اس بات کو قبول فرما لیں گے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو رد نہیں فرماتے. تو اس غرض کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عمر حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر یہی عرض کی کہ کیا اے ابوبکر ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بالکل سچا ہے. کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بالکل اللہ کے سچے رسول ہیں. اگلا سوال کیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہم سے ارشادات فرمائے ان میں آپ سچے نہیں ہیں؟ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ حضور بالکل سچے ہیں. تو کہا کہ کیا حضور علیہ السلام نے ہم سے یہ وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بالکل حضور نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے. اس پر انہوں نے عرض کی کہ پھر ہم ڈر کے واپس کیوں جائیں؟ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اس سال کریں گے؟ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اس سال کریں گے، حضور نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے. تو یہ ضروری نہیں کہ اس سال ہی کریں گے. جب نبی پاک نے فرمایا کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے تو کریں گے. تم پریشان ہو، رب نے چاہا تو ان قریب اللہ تعالیٰ ہمیں کعبۃ اللہ کے طواف کی سعادت عطا فرمائے گا. تو یہ گفتگو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو کلمات آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے سے وہی الفاظ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمائے. حالانکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اندر حضور کے پاس موجود نہیں تھے جس مجلس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے یہ گفتگو کی تھی. لیکن پھر بھی جب حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر یہی سوالات کیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سیم وہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے ادا ہوئے تھے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فنا فر رسول کے عظیم مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے. یعنی آپ آقا کریم علیہ السلام کی ذات میں آپ کی محبت میں اس قدر گم تھے کہ بس اوقات آقا کریم علیہ السلام کسی بھی جگہ پر رہ کر جو گفتگو فرماتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود نہ ہونے کے باوجود حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جملوں کو پہچان لیتے تھے. جس طرح یوں سمجھ لیں کہ ہم اگر کسی جگہ روشنی پڑتی ہے
تو اگر لائٹ لگی ہو تو لائٹ میں جو نیچے بندہ بیٹھا ہے اس پر سایہ پڑتا ہے، تو اس کے ساتھ والے بندے پر بھی کچھ نہ کچھ سایہ پڑ ہی جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے سائے میں رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ اس لحاظ سے بھی عطا فرمایا تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کہ کیا کہنے کہ امت کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، پوری امت کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افضلیت میں پہلا نمبر ہے، ٹھیک ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اچھا کیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ الذین اخرجوا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھنا کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کی اس وقت بھی مدد فرما چکا ہے کہ جب کافروں نے اسے اس کے گھر سے نکالا تھا، یعنی جب کفار نے آقا کریم علیہ السلام کو مکہ شریف سے نکالا تھا تو اس وقت بھی رب تعالیٰ اپنے محبوب کی مدد فرما چکا ہے، تو تم مدد نہ بھی کرو تب بھی رب تعالیٰ اپنے محبوب کی مدد فرمائے گا۔ تو کس طرح رب نے مدد فرمایا اپنے محبوب کی؟ فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب دو میں سے دوسرا شخص جب محبوب سے کہہ رہا تھا غار کے اندر رہتے ہوئے، انہیں جب سوالات کیے، کچھ پریشانی کا اظہار کیا، تو محبوب کریم علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس محبوب نے ان کو فرمایا اپنے صاحب کے لیے، اپنے صحابی کے لیے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو الفاظ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائے تھے، رب تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت بنا کر انہی الفاظ کو نازل کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے آپ سے غار کے اندر کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہی لا تحزن ان اللہ معنا کہ جو الفاظ محبوب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے، رب تعالیٰ نے اسی کو قرآن کی آیت بنا کر نازل فرما دیا۔ اور اس آیت کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تین فضیلتیں اس کے اندر بالکل واضح طور پر پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ دو میں سے دوسرا، ثانی فرمایا، اثنین کہتے دو کو، تو غار کے اندر دو حضرات موجود تھے، ایک آقا کریم علیہ السلام اور دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ثانی، جو ان دو میں سے ثانی ہے، جو دوسرا شخص ہے، اس نے جب پریشانی کا اظہار کیا تو محبوب کریم علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب محبوب نے اپنے صاحب کے لیے، اس صحابی کے لیے ارشاد فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے محبوب، اے مجھ سے محبت کرنے والے ابو بکر صدیق، تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر پہلے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثانی، کہ محبوب کے ساتھ جو دوسرا ہے، جو محبوب کے بعد دوسرا ہے، تو جو محبوب علیہ السلام جب امت کے پہلے نمبر پر ہے، آقا کریم علیہ السلام تو امت کے سردار ہیں نا، اس امت کے نبی ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام تو اس امت کے رسول اور نبی ہیں، تو حضور کے بعد رب تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا ثانی، یعنی حضور کے بعد دوسرے، تو جو حضور کے بعد دوسرے ہیں وہ امت میں کس نمبر پر آئے؟ امت میں کس نمبر پر آئے؟ پہلے نمبر پر۔ جو حضور کے بعد جس کا مرتبہ ہے تو امت کے اندر اس کا کون سا مرتبہ آیا؟ پہلا مرتبہ آ گیا نا، کہ محبوب کریم علیہ السلام تو امت کے نبی ہیں، اور نبی کے بعد جس کا مرتبہ آئے گا، جس کو رب تعالیٰ ثانی فرما رہا ہے کہ یہ نبی کے بعد دوسرا ہے، نبی کے بعد دوسرے نمبر والا ہے، تو جو نبی کے بعد دوسرے نمبر والا ہے وہ امت کے اندر پہلے نمبر والا ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو رب تعالیٰ نبی کے بعد دوسرے نمبر والا کہ اس کے اندر آپ کسی تیسرے کو داخل کر دیں، تو اگر کسی تیسرے کو داخل کریں گے تو یہ دوسرے نمبر پر نہیں رہیں گے، یہ تو تیسرے پر چلے جائیں گے۔ اگر بالفرض کوئی بندہ یہ بولتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد
ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور شخصیت کا نام لیتا ہے، بالکل بولتا ہے کہ حضرت آقا کریم علیہ السلام کے بعد حضرت عمر کا دوسرا نمبر ہے، تو اگر حضرت عمر کا دوسرا نمبر بنتا ہے تو پھر تو حضرت ابو بکر تیسرے نمبر پہ چلے جائیں گے۔ اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ حضرت عثمان کا دوسرا نمبر ہے حضور کے بعد، تو اگر حضور کے بعد حضرت عثمان کا دوسرا نمبر ہو تو پھر بھی صدیق اکبر تیسرے نمبر پر چلے جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ بولتا ہے کہ حضور کے بعد مرتبہ جو ہے حضرت مولا علی کا ہے، تو اگر مولا علی کو حضور کے بعد لے کے آئیں گے تو پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق تیسرے نمبر پر چلے جائیں گے، جبکہ رب تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو تیسرا نہیں فرمایا بلکہ محبوب کے بعد دوسرا فرمایا۔ تو دوسرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی بھی تیسرا شخص نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر آپ کسی تیسرے کو درمیان میں لے کے آتے ہیں حضور اور ابوبکر صدیق کے درمیان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صدیق اکبر کو تیسرے نمبر پر لے کے آ رہے ہیں، جبکہ رب تعالیٰ نے صدیق اکبر کو دوسرا فرمایا ہے۔ تو جب رب دوسرا فرمایا آپ تیسرا کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب تعالیٰ کے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کا جو انکار کرے وہ شخص قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کریمہ سے بالکل واضح طور پر پتہ چل گیا کہ امت کے اندر سب سے بڑا مقام و مرتبہ اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی ہستی کا مرتبہ آتا ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ جب حضور کے بعد ان کا سب سے بڑا مرتبہ ہے تو امت کے اندر سب سے بڑا مرتبہ ان کا ہوا کہ جس کو رب نے نبی پاک کے بعد دوسرا فرمایا۔ تو آج کل بعض لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو بس اوقات حالانکہ رب تعالیٰ نے ابوبکر کو پہلا نمبر عطا فرمایا امت کے اندر، لیکن بعض لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو دیگر ہستیوں کو پہلا نمبر دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے، وہ اللہ کے بندے مقام و مرتبے عطا فرمانے والا رب ہے۔ کیا تم رب کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ رب تعالیٰ جس ابوبکر کو نبی کے بعد دوسرا نمبر والا فرمائے اور امت کے اندر اس کا پہلا نمبر بنتا ہو، تو آپ کون ہیں رب کے مقابلے میں انہیں تیسرا یا چوتھا نمبر دینے والے؟ تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ امت کے اندر پہلا نمبر ابوبکر کا ہے، امت کے اندر پہلا نمبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اس کے بعد باقیوں کے مرتبے آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ، صاحب سے مراد یہاں پر صحابی، کہ جب وہ اپنے صحابی کا معنی بھی ہوتا ہے ساتھی، صاحب، اور صاحب اور صحابی دونوں ایک ہی لفظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب محبوب اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، تو یہ یاد رہے کہ پوری امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بہت بڑے مقام اور مراتب عطا فرمائے، لیکن تمام صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کے صحابی ہونے کی گواہی رب نے دی ہو سوائے ابوبکر صدیق کے۔ پوری امت کے اندر تمام صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے واحد صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی صحابیت کا اعلان خود رب نے قرآن میں فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یقول لصاحبہ، کہ جب آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، تو جس صحابی کی صحابیت کا اعلان قرآن میں رب فرمائے، آج کوئی بدبخت اٹھ کے کھڑا ہو جائے وہ بولے جی وہ مسلمان ہی نہیں تھا، معاذ اللہ، رب نہیں جانتا تھا کہ یہ صحابی ہے یا مسلمان نہیں ہے، رب اس کے صحابیت کا اعلان کرے، رب اسے محبوب کا صحابی کہے، اور تم معاذ اللہ اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاؤ، اس کو معاذ اللہ اسلام سے خارج کرتے پھرو۔ تو جو قرآن کا انکار کرتا وہ تو اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، اور جو قرآن کے عقیدے کے مطابق رب تعالیٰ کے فرمان کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابی مانے، وہ اسلام سے خارج نہیں بلکہ وہی تو سچا مسلمان ہے جو رب کے فرمان کو مانتا ہے۔ رب تعالیٰ ایک شخصیت کے صحابی ہونے کے قرآن میں اعلان کرو، یہ قرآن کا انکار کر کے بیٹھو، بولے جی میں اسے صحابی نہیں مانتا، تو تم اسے صحابی مانو نہ مانو، تم قرآن کے انکار کر کے مسلمان نہیں رہے۔ اور پھر تیسرا یہ کہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کے ان الفاظ کو بیان کیا گیا کہ محبوب کریم علیہ السلام اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابوبکر غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معنا کا لفظ ہے،
حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو جب رب تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی بھی ساتھ ہے اور سیدنا ابوبکر صدیق کے بھی ساتھ ہے، تو مجھے بتائیں جب رب دونوں کے ساتھ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب تو جنت میں جائے اور ابوبکر معاذ اللہ جہنم میں جائے؟ تو یہ کون سا تماشا بنایا ہوا ہے؟ رب تعالیٰ تو فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ رب ان دونوں کے ساتھ ہے، آقا کے ساتھ بھی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے غلام ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی ہے۔ تو جن کے ساتھ رب ہو وہ جہنم میں نہیں جاتے بلکہ وہ جنت میں جائیں گے۔ تو پھر محبوب کریم علیہ السلام نے معنا فرمایا کہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جہاں پر آقا کریم علیہ السلام جس مقام اور مرتبے پر رہیں گے، رب تعالیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے صدقے اسی طرح کے بہت بڑے بڑے مراتب عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر کہاں تھے؟ غار کے اندر حضور کے ساتھ، مزار کے اندر بھی 14 سال گزر چکے حضور کے ساتھ ہیں، اور قرب قیامت میں جب قیامت آئے گی قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی آقا کریم علیہ السلام اپنی قبر انور سے سب سے پہلے نکلیں گے، اور اس حال میں آپ علیہ السلام اپنی قبر انور سے اٹھیں گے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہوگا اور الٹے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اس طرح حضور قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ تو قیامت کے دن بھی ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ، اور میدان محشر میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ، حوض کوثر پر بھی حضور کے ساتھ، جنت میں بھی حضور کے ساتھ۔ تو جسے رب تعالیٰ ہر جگہ حضور کے ساتھ رکھتا ہے، تم اسے حضور سے جدا کرنے کی کوشش کرو تو رب تعالیٰ اعلان فرما چکا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب اور ابوبکر صدیق کے ساتھ ہے۔ تو جو ان کے اندر ونڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ان کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ رب تعالیٰ کے واضح احکامات کا انکار کر رہا ہے۔ اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو رب تعالیٰ کے فرمان کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا سکے، بلکہ سچا امتی اور سچا مسلمان وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو شان عطا فرمائی، ہم انہیں بھی دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے دیگر غلاموں کو جو عظمت عطا فرمائی، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اس کا بھی دل و جان سے اقرار کرتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کا شروع ہی سے یہ عقیدہ ہے 14 صدیوں سے کہ اس امت کے اندر پہلا نمبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا حضرت سیدنا عمر فاروق کا، تیسرا حضرت عثمان غنی کا، چوتھا نمبر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا۔ اس کے بعد باقی تمام ہستیوں کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ میں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔